بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ماضی کا خطرناک بحری قزاق اور اپنے دور کی سب سے دولت مند حکومت کا خزانہ لوٹنے والا ہنری ایوری ایک بار پھر خبروں میں آیا۔ حال ہی میں ایک شوکیہ امریکی کھوجی جم بیلی نے امریکہ کی ریاست میساچوٹس، روڈی آئلینڈ اور کینٹیکٹ سے ملنے والے مجموعی طور پر 15 سکوں کے متعلق اپنی تحقیق میں دعویٰ کیا ہے کہ یہ سکے 17ویں صدی میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے عہد کے بحری جہاز گنج سوائی پر لدے خزانے کے ہیں، جسے بدنام زمانہ برطانوی قزاق ہنری ایوری نے لوٹ لیا تھا۔ جم بیلی کا کہنا ہے کہ ان سکوں کی امریکی ساحلی علاقوں میں دریافت سے ہنری ایوری اور ان کے ساتھیوں کی امریکہ آمد کا سراغ ملتا ہے۔ گنج سوائی پر لوٹ مار کا یہ تاریخی واقعہ ستمبر 1695 میں پیش آیا تھا، جب ہنری ایوری نے اپنے قزاق گروہ کے ساتھ مل کر اربوں روپے مالیت کا سونا چاندی لوٹ لیا تھا اور جہاز پر سوار مسافروں کی قتل و غارت اور خواتین کے ساتھ بدسلوکی اور زیادتی بھی کی گئی۔ اس واقعے کے بعد برطانیہ کے شاہ ولیم سوم نے ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو مغل بادشاہ اورنگزیب کے عطاب سے بچانے کے لیے ہنری ایوری کو انسانیت کا دشمن قرار دے کر اس کے سر پر 500 پاؤنڈ کے انعام کا اعلان کیا تھا، جسے بعد میں بڑھا کر 1000 پاؤنڈ کر دیا گیا۔ یہ اس دور کے اعتبار سے خاصی بڑی رقم تھی۔ اس اعلان کی بنیاد پر ہنری ایوری کو تاریخ کا پہلا بین الاقوامی مطلوب شخص قرار دیا جاتا ہے۔ بحری قزاق ہنری ایوری پر 2020 میں انسانیت کا دشمن کے نام سے کتاب لکھنے والے مورخ سٹیون جانسن کے مطابق گنج سوائی کی مہم سے ہنری ایوری نے جو سونا چاندی اور جواہر لوٹے تھے، ان کی مالیت آج کے دور میں $2 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹنکا کے مطابق ہنری ایوری کے نام سے مشہور ہونے والے اس بحری قزاق کا اصل نام جون ایوری تھا۔ وہ 1653 میں جنوب مشرقی برطانیہ کی کاؤنٹی ڈیوون کے ساحلی شہر پیلیمتھ میں پیدا ہوا۔ قزاق بننے سے قبل ایوری برطانیہ کی شاہی بحریہ میں شامل ہوا۔ اس کے بعد وہ کچھ عرصہ تجارتی قافلوں کا بھی حصہ رہا۔ کچھ عرصہ کریبین اور بحر الکاہل میں جنوبی امریکہ کے ساحلوں پر ہسپانوی آبادیوں اور بحری جہازوں پر حملہ کرنے والے مہم جوؤں کے ساتھ بھی رہا، جنہیں بیکینئر کہا جاتا تھا۔ سن 1691 میں قزاقی شروع کرنے سے قبل وہ غلاموں کی تجارت کرنے والے قافلے کا بھی حصہ رہا۔ 1694 میں ایوری اسپین کے ایک بحری جہاز کے حملے میں شامل ہو گیا، جہاں اس نے جہاز کے کپتان کے خلاف بغاوت کر کے جہاز ہتھیا لیا اور اس کا کپتان بن گیا۔ ایوری نے اس بحری جہاز کا نام تبدیل کر کے فینسی رکھا۔ سن 1695 میں افریقہ کے ارد گرد کئی بحری قافلوں اور جہازوں کو شکار کرنے کے بعد بحری قزاقوں کے کئی اور جہاز بھی ایوری کے بیڑے میں شامل ہو گئے۔ قزاقوں کے اس بیڑے نے بحیرہ احمر کا رخ کیا اور اسی بیڑے نے بعد میں مکہ سے حاجیوں اور بھاری مقدار میں سونا چاندی اور دیگر قیمتی اشیاء لانے والے مغل سلطنت کے جہاز گنج سوائی کو نشانہ بنایا۔ مکہ سے واپسی پر یہ بحری جہاز ہندوستانی بندرگاہ سورت کے قریب تھا کہ بحیرہ ہند میں ایوری کے جہاز فینسی نے اسے آ لیا اور گولہ باری سے پہلے ہی حملے میں جہاز کے 40 فٹ لمبے مستول کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے جہاز کی رفتار سست ہو گئی۔ لڑائی کا آغاز ہوا اور اس دوران گنج سوائی پر موجود ایک توپ پھٹ گئی، جس سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ دوسری جانب ایوری کے جہاز سے ہونے والی گولہ باری اور اس کے قزاقوں کے تیز حملوں کے باعث جلد ہی جہاز پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ قزاقوں نے جہاز پر قتل و غارت کی اور اس میں موجود خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ مغل دور کے مورخ خافی خان کی کتاب منتقل الباب اور مختلف تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حملے میں کئی خواتین نے زیادتی سے بچنے کے لیے سمندر میں کود کر اپنی جان دے دی۔ تاریخ میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ اس وقت اس جہاز میں جہانگیر کے شاہی خاندان کی ایک خاتون بھی سوار تھیں۔ سن 1650 سے 1730 کے دور کو بحری قزاقی کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ اس دوران قزاقوں کے چھوٹے بڑے گروہ سمندر کے تجارتی راستوں پر اپنی بالادستی قائم کر چکے تھے اور ان کی کارروائیوں کی وجہ سے کئی سلطنتوں کے باہمی تعلقات متاثر ہو رہے تھے۔ گنج سوائی کے واقعہ سے قبل سن 1613 میں پرتگالی تاجروں نے ایک مغل بحری جہاز کو یرغمال بنا لیا تھا، جس کے بعد جہانگیر سے ان کے تعلقات خراب ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ہی برطانوی سفارتکار سر ٹامس رو کو مغل سلطنت سے روابط بڑھانے کا موقع ملا۔ ان روابط کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں اپنے قدم جمانا شروع کیے اور سورت اور بمبئی کی بندرگاہوں کے نزدیک کلہ بند آبادیاں بھی بنائی گئیں۔ گنج سوائی کی لوٹ مار میں بچ جانے والے جب سورت پہنچے تو اورنگزیب نے کمپنی کے مقامی ایجنٹس کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے قید میں ڈلوا دیا۔ اورنگزیب کی اس کارروائی سے ہندوستان میں کمپنی کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا۔ مغل سلطنت کے اس سخت رد عمل کے بعد ہی
برطانوی بادشاہ ولیم سوم نے ہنری ایوری کے سر کی بھاری قیمت مقرر کی اور اسے بین الاقوامی سطح پر مطلوب شخص قرار دے دیا گیا۔ مصنف سٹیون جانسن نے اپنی کتاب میں اس واقعے کے اثرات کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے ہنری ایوری کو انسانیت کا دشمن قرار دینے کے اس اعلان کے ذریعے برطانیہ نے اپنے قانونی دائرہ اختیار کو بڑے بحری راستوں تک وسیع کر دیا، جس نے بعد میں اسے تجارت کی بنیاد پر ایک وسیع سلطنت قائم کرنے میں مدد دی۔ برطانوی سلطنت کی جانب سے ایوری اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری پر بڑے انعام کا اعلان ہو چکا تھا۔ وہ گنج سوائی سے ہاتھ آنے والا خزانہ تقسیم کر کے کریبین اور مختلف امریکی علاقوں میں روپوش ہو چکے تھے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹینکا کے مطابق ایوری اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ برطانیہ واپس آیا تھا، جہاں اس کے کئی ساتھی پکڑے گئے اور ان کے خلاف مقدمات بھی چلائے گئے، لیکن ایوری کسی کے ہاتھ نہیں آیا۔ ہنری ایوری سے متعلق تحقیق کرنے والوں کو جس طرح اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت سے حقائق معلوم نہ ہو سکے، اسی طرح اس کی زندگی کے آخری دن بھی پورے اسراریت کے پردوں میں چھپے ہیں۔ ہنری ایوری کی زندگی کے بارے میں کئی افسانے مشہور ہوئے اور اس کے کردار کو بحری قزاقی اور مہم جوئی پر لکھے گئے فکشن میں استعمال کیا گیا۔ ایوری پر لکھے گئے فکشن پر تحقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ سن 1700 کے بعد ابتدائی 2 دہائیوں میں اس کے نام سے منسوب ایک طویل نظم یادداشتوں کی کتاب سمیت 5 کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹینکا کے مطابق ایوری کی موت 1696 کے بعد برطانیہ کے ٹورج ڈسٹرکٹ کے ایک تاریخی ساحلی شہر بیڈ فورڈ میں ہوئی، لیکن دیگر کئی تاریخی کتب میں اس کے آخری دنوں کے حوالے سے مختلف کہانیاں مشہور ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹینکا کے مطابق ان میں سے ایک کہانی یہ بھی ہے کہ مغل سلطنت کا اتنا بڑا خزانہ لوٹنے والے اس قزاق کو برسل کے ایک سوداگر نے بے وقوف بنا کر اس کی دولت ہتھیا لی اور اپنے دور کے سب سے امیر بادشاہ کو غضبناک کرنے والا یہ شاطر دماغ غریبی اور مفلسی کی حالت میں مرا۔